بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ ماقبل رکوع کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اس رکوع کے اندر اور اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرمائیں گے کہ مال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ چند شرائط اس رکوع میں بیان ہوں گی، کچھ شرائط اگلے رکوع میں بیان ہوں گی۔ تو شرائط بہت ساری ہیں لیکن مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جب تک کہ وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تب تک بندے کا نہ عمل قبول ہوتا ہے نہ بندے کا مال قبول ہوتا ہے۔ تو ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط جو بنیادی شرط ہے وہ ایمان کی شرط ہے۔ اگر بندے کے اندر ایمان ہے تو اس بندے کی نماز بھی قبول ہے، اس بندے کا عمل بھی قبول ہے، اس بندے کا حج بھی قبول ہے، اس بندے کی زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا مومنوں سے کہ تم جو بھی نیکی کرو گے میں کیا کروں گا جی، اس کو قبول کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کے اندر ایمان ہو۔ ایمان اگر نہیں ہے تو اس بندے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جی۔ اور دوسری شرط اخلاص ہے۔ اگر عمل کرنے والے کے اندر اخلاص ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس اخلاص کو قبول فرمائیں گے۔ عمل ایسا نہ ہو کہ جس کے اندر ریا ہو، دکھلاوا ہو۔ ریاکار بندے کی عبادت بھی قبول نہیں اور ریاکار عمل بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ ریاکار بندے کا عمل ایسا ہے کہ جو دکھلاوے کے لیے کیے جاتے ہیں اس بندے کا وہ عمل برباد ہو جاتا ہے جی، الٹا اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اتباع سنت ہو، بندے کا عمل ایسا ہو جو کیا ہو جی، شریعت اور سنت کے مطابق ہو۔ دیکھنے میں بھلے اچھا خاصا لگتا ہو لیکن اگر اس کے اوپر سنت کی مہر نہیں لگی، شریعت کی مہر نہیں لگی تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب پہلی شرط جو اللہ نے بیان فرمائی کہ ایمان ہو جی، اب ایمان ہے تو مومن بندہ جب بھی جو بھی کوئی عمل کرے گا تو اللہ اس کا فائدہ اس کو دیں گے جی۔ اس کے مقابلے میں کافر آتا ہے جی، کافر بندہ بھی نیک اعمال اچھے اعمال کرتا ہے جی، سڑکیں بناتا ہے، اسپتالیں بناتا ہے، پل بناتا ہے، ہر قسم کا رفاہی ادارہ بناتا ہے، تو آیا اس کا بھی عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، سورۃ ابراہیم ہے، اللہ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہو جائیں گے کہ جیسے ہوائیں چلتی ہیں راکھ کو اڑا کر لے کر چلی جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کے اعمال ایسے ہی اڑیں گے، ان کے اعمال کے اندر قوت نہیں ہوگی۔ اب بندے کے اعمال کے اندر قوت اتنی ہوگی کہ جتنا کہ بندے کا ایمان ہے جی۔ اب جس بندے کا ایمان کمزور ہے تو اعمال کے اندر اتنی طاقت ہوگی، جس بندے کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہے تو اس کے اعمال کے اندر اتنی کیا ہوں گی جی، طاقتیں ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت جو سب سے پہلے جو اہم مسئلہ ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا ہے۔ اب یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ اور مال کے قبول ہونے کی جو شرائط ہیں وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا ایک ہے اور اسی طرح عام حالات میں کوئی نیکی کرنا یہ اور ہے۔ عام حالات کے اندر بندہ نیکی کرے تو اللہ کا قانون ہے، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو بندہ ایک نیکی کرے گا میں اس کو کیا کروں گا جی، 10 کے برابر ثواب دوں گا جی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ اس بندے کو ایک کے بجائے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو سلام کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو ایک کے بجائے 10 نیکیاں دیتا ہے۔
اور سلام کا جواب دینے والے کو اللہ ایک کے بجائے کیا کرتا ہے جی 10 نیکیاں دیتے ہیں. یہ آ گیا عام حالات کے اندر. اور ایک آ گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کی بہت ساری حصے ہیں. تو اب سب سے پہلی جو وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا جی. علم دین حاصل کرنے والے کے اوپر خرچ کرنا، اس کے بارے میں آپ سن لیں. جیسے کہ طالب علم ہوتے ہیں جی، اب ان کے اوپر خرچ کرنا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا جی، 1 روپے کے بدلے میں اس کو کیا کروں گا جی 700 نیکیاں دوں گا جی. اس کی ابتدا کیا ہوگی جی 700 سے ہوگی. آگے اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی نہیں ہے بس، واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، عمل کے اندر اخلاص جتنا ہوگا، میں اس کو کیا کروں گا یضاعف لمن یشاء، بڑھا چڑھا کر دوں گا. اس طلب علم آگے جی، طلب علموں کے اوپر خرچ کرنا. اور دوسری جو مد آگی وہ آگی تبلیغ دین. دین کی تبلیغ کرنے والے جو قدم اپنا اٹھا کر اللہ کے راستے میں رکھتے ہیں، جو اپنا 1 روپیہ وہ تبلیغ کے اندر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 1 روپے کے بدلے میں 700 دوں گا جی. اگر اخلاص ہے تو کیا کروں گا جی اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دوں گا. اب جو بندہ طالب علموں کے اوپر خرچ کرے گا، ریا دکھلاوا نہیں ہے، سنت کے مطابق عمل ہے، حلال مال ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ 1 روپے 1 پیسے کے بدلے میں 700 پیسے، 1 روپے کے بدلے میں 700 روپیہ. اسی طرح جو بندہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جو بندہ کسی کی تعزیت کے لیے جاتا ہے تو یہ بندہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جمعے والے دن مسجد کو آنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو ایسے بندے کا پاؤں اٹھا کر 1 قدم اٹھا کر دوسرا رکھنا، اللہ فرماتی 1 قدم کے اوپر میں تمہیں کیا کروں گا جی 1 سے لے کر 700 دوں گا جی. یہ تو کیا ہوگا جی آنے کے بارے میں ہو گیا. اب جاتے وقت اسی طرح کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، درس سننے کے لیے آیا، نیت گھر سے یہ تھی جائیں گے عشاء کی نماز پڑھیں گے اور وہاں پر درس ہوگا، رب کا قرآن ہوگا. تو آپ کی نیت کیا تھی جی نماز کی تھی، رب کے قرآن کی تھی. تو اللہ آپ کو 1 قدم کے اوپر 700 گناہ کیا کرے گا جی نیکیاں اور اجر عطا فرمائے گا جی. یہ ہے نیکیاں جو اللہ کے راستے میں نکلنا. تیسری جہاد فی سبیل اللہ، یہ سب سے افضل اعلیٰ ترین کیا ہے جی مد ہے جی. اللہ کے راستے کے اندر مجاہدین کے اوپر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں یا خود نکلنا. تو اب جو بندہ خود نکلے گا اللہ اس کو 1 قدم کے اوپر 700 نیکیاں عطا فرمائے گا. اگر نیت خالص ہے تو اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کر دے گا. اور جو بندہ مجاہدین کے اوپر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اللہ 1 روپے کے بدلے میں اس کو 700 گنا دیں گے جی. اور اگر نیت مزید خالص ہے تو اللہ اس کو اور بڑھا چڑھا کر دیں گے. اب اللہ مثال بیان فرماتے ہیں اس مسئلے کو، سارے مسئلے کو سمجھانے کے لیے اللہ مثال بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے دیکھیں ایک بندہ ہے جو کیا کرتا ہے جی اپنی کھیتی باڑی کے اندر ہل چلاتا ہے جی. کھیتی باڑی کے اندر ہل چلاتا ہے، دانہ وہ 1 ڈالتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس 1 دانے سے جب بوٹا اگتا ہے اس بوٹے کے ساتھ میں 7 خوشے لگاتا ہوں جی، 7 سٹے لگاتا ہوں، 7 چھلیاں لگاتا ہوں جی. اب ہر چھلی کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں 100 دانہ رکھتا ہوں جی. دانہ اس نے 1 لگایا، لیکن اس درخت کے ساتھ میں نے کیا کیا جی 7 خوشے لگائے، 7 چھلیاں لگائی، 7 سٹے لگائے، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہے. تو 7 سٹوں کے اندر کتنے بن گئے جی 700 بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں لگایا اس نے 1 تھا، میں نے اس کو بدلے میں کیا دیا جی 700 دیا جی. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، ہمارے اپنے گاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے کہ دانہ 1 لگتا ہے تو 1 ہی اس کے بوٹے کے ساتھ، 1 ہی درخت کے ساتھ 7 چھلیاں ہوتی ہیں، 7 خوشے ہوتے ہیں. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں جب میرے راستے کے اندر خرچ کرو گے تو میں دن قیامت کے تمہیں میں 1 روپے کے بدلے میں کیا کروں گا جی 700 گنا نیکیاں دوں گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون، مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ کی اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں، کمثل حبۃ مثل اس دانے کے انبتت جو اگتا ہے جو اگاتا ہے 7 سنابل 7 سٹوں کو 7 خوشوں کو 7 چھلیوں کو
فی کل سنبلۃ، ہر خوشے میں، ہر چھلی میں، ہر سٹے میں مئۃ حبۃ 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے 700 گنا سے بھی بڑا چڑھا کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ کیا ہے جی وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔